المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 9واں درس ہے احادیث السہلہ۔ اس سے پہلے ہم نے 8 درس مکمل کیے ہیں، اور ان 8 درسوں میں ہم نے جو 12 حدیثیں ہیں وہ مکمل کی ہے۔ آج آپ اپنی کتاب احادیث السہلہ کا پیج نمبر 31 کھولیے، حدیث نمبر 13۔ تو پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر جیسے ہمارا معمول رہا ہے پہلے ہم اس کی یعنی مؤلف نے اس میں معلومات دی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو کون کون سی چیزیں معلوم ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو مؤلف نے اس میں چیزیں مفردات دی ہے ان کی طرف آتے ہیں، اور پھر آخر میں مناقشہ سوال جواب پر ہم آتے ہیں۔ تو پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، 13ویں حدیث ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، وہ نار میں داخل ہوگا۔ وقلت انا، اور وہ فرماتے ہیں یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور میں کہتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قلت اور انا یعنی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ البخاری والمسلم، امام بخاری اور امام مسلم اس کی روایت کرتے ہیں۔ تو ان ہم کو معلوم ہے حرف جر ہے، ان عبداللہ، یہ مضاف الیہ، تو اسی لیے عبد پہ کسرہ ہے۔ تو ہم نے کہا ابن جو ہوتا ہے یہ اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے یہ اس کی صفت ہوتی ہے، تو اسی لیے عبداللہ چونکہ یہ مجرور حالت میں اس پہ بھی کسرہ ہے۔ مسعودن یعنی مضاف الیہ ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یہ جملہ معترضہ ہے۔ قال، کہ انہوں نے فرمایا۔ پھر جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ موقوع القول مفعول کی جگہ ہے، فی محل نصب۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال فعل، تو اس کا فاعل اس کے بعد آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاعل ہے، یعنی لفظ رسول یعنی اس کا فاعل ہے، پھر یہ رسول اللہ، اللہ کے رسول، مضاف الیہ۔ تو اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قال فعل، اس کے بعد فاعل، جو یہ الفاظ آ رہے ہیں یہ اس کا مفعول یعنی جو بات انہوں نے کہی۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو مر گیا اس حال میں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حال میں یہاں پہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی طرف میں آؤں گا۔ من ماتا، جو مر گیا، یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے، شیئا، کوئی چیز، دخل النار، وہ نار میں داخل ہوگا۔ تو پہلے ہم یہاں اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ من ماتا یشرک باللہ شیئا، اتنا ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ من ہم کو معلوم ہے من شرطیہ ہے، یعنی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو من الشرطیہ۔ اس کے بعد ماتا ہمارا فعل آ رہا ہے، پھر یعنی فعل ماضی ماتا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد یشرک باللہ شیئا، اشرکا یشرک، باب افعال، افعل یفعلو،
اشرکا یشرکو یہ فعل ہے، اس میں اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا. باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حرف جر اور اس میں مجرور، یعنی لفظ اللہ کلمہ جو اللہ لفظ جلالہ ہے یہ اس میں مجرور ہے. اور شیئن ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کا مفعول ہے. تو ہم کیا یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ من ہم نے کہا من شرطیہ ہے، ماتا فعل ہے، اور جو یہ جملہ ہے یشرک باللہ شیئن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حال ہے. ماتا فعل یعنی من شرطیہ ماتا فعل اور اس فعل کا حال، اس حال میں وہ مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا، تو یہ اس کا حال ہے. یعنی فعل فاعل ہوا اس میں ہے، جیسے ماتا میں ہوا ہے اس میں یشرکو میں بھی ہوا ہے. اور پھر یہ اس کے باللہ حرف جر اس میں مجرور، ہم اس کو کہتے ہیں یہ متعلق بالفعل ہے، اور شیئن مفعول. تو یہ جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، اور اس جملہ فعلیہ کو ہم حال کہتے ہیں، اور یہ اس فعل کا حال ہے. اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم نے کہا من الشرطیہ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب من الشرطیہ ہوتا ہے تو اس کا ایک شرط ہوتا ہے اور اس کا جواب ہوتا ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہے فعل اور اس کا حال لے کر، یہ ہم کہتے ہیں یہ شرط ہے، شرط. پھر اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے دخل النار، وہ نار میں داخل ہو گیا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے. لیکن ہم کو معلوم ہے یہ شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو شرط میں مستقبل کے معنی ہوتے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ نار میں داخل ہوگا. تو جو دخل النار ہے وہ اس کا جواب ہے. من ماتا یشرک باللہ شیئن، یہ من اسم یہ من شرطیہ ہے. یشرک من ماتا یشرک باللہ شیئن فعل، اس کا حال مل کر کیا بنا رہا ہے شرط. اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے دخل النار، یہ اس کا جواب و شرط ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ من جو ہے اس کو ہم مبتدا بناتے ہیں من، اور شرط اور اس کے بعد جو جواب آ رہا ہے دخل النار، یہ اس کا جواب و شرط ہے. تو شرط اور جواب و شرط یہ مل کر مبتدا کی خبر بناتے ہیں، یعنی من مبتدا ہے اور شرط اور جواب و شرط یہ اس کی خبر ہے. تو یہ جملہ مکمل ہوتا ہے. وقلت انا، اس کے بعد یعنی حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اور میں کہتا ہوں. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قلت، تو یہاں پہ انا ہم کہہ سکتے ہیں زائد ہے تاکید کے لیے. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہو جائے گی. من شرطیہ مات لا یشرک باللہ شیئا فعل اور اس کا حال اور شرط، دخل الجنہ جواب و شرط. اب ہم جو مؤلف نے نیچے مفردات دیا اس کی طرف آتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں مات یموت، مات یموت، مات ماضی، یموت مضارع، مصدر موتن، اس کا مصدر موتن ہے، یعنی ماتا وہ مر گیا، یموت وہ مرتا ہے یا مرے گا. اشرک باللہ شیئا جعلہ شریکا للہ تعالی، اشرکا اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز، یعنی اس نے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. تو وہی اس کا معنی لکھتے ہیں جعلہ، یعنی اس نے اس کو بنایا شریکن، شریک للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ کو یہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اشرکا جو فعل ہے باب افعال سے ہے. اشرکا افعال کے وزن پہ ہے، اس سے پہلے اس پہ ہم نے بات کی ہے باب افعال. تو مؤلف نے فرمایا ہے اشرکا باللہ شیئا. تو جب اشرکا فعل ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بے اور پھر اس کے بعد یعنی متعلق اس کے بعد اس کا آتا ہے، اس کے بعد اس کا مفعول آتا ہے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ متعلق ہے باللہ شیئا مفعول، کسی چیز کو شریک ٹھہرایا. یعنی اس کا کیا معنی ہے جعلہ، اس نے اس کو بنایا، یعنی اس شخص کو یا اس چیز کو شریکن، شریک للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کا مضارع کیا ہے ہم کو معلوم ہے افعل یفعل، اشرک یشرک. اسم الفاعل، اسم الفاعل، اسم الفاعل اس کا جیسے ہم نے اس سے پہلے
قتل یقتل قاتل وہ سمپل یعنی ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ آتا ہے. باب افعال میں مفعل کے وزن پہ ہمارا اسم فاعل آتا ہے. اشرکا یشرک تو اس مادے اب اس میں ڈالیے شین را قاف تو وہ ہو جائے گا مشرکن. اسی طرح اسلم یسلم مسلمن اسلم یسلم مسلمن تو یہ اس کا اسم فاعل ہے. ماتا یشرک آئی ماتا فی حالت شرک جس پہ ہم نے بات کی میں نے کہا یہ ماتا کا یعنی حال ہے یعنی ماتا فی حالت شرک یعنی وہ مر گیا شرک کی حالت میں. فی حالت شرک مضاف مضاف الیہ. ماتا وہو مشرکن وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ مشرک تھا. وہوا تو یہاں پہ واو جو ہے واو الحال ہے. النار المراد بہا جہنم نار اس سے مراد کیا ہے جہنم. مناقشہ عجب اما یاتی جواب دیجئے اما اس کے بارے میں جو آ رہے ہیں. پہلا سوال ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت الی من مات مشرکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنسبہ کس کے بارے میں الی من مات مشرکا جو شرک کی حالت میں مرتا ہے. تو انہوں نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار جو شرک کی حالت میں مرتا ہے وہ نار میں داخل ہوگا. من قال هذا یہ کس نے کہا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار تو یہ معلوم ہے ہم کو کہ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یعنی قال هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ومن قال هذا تیسرا سوال من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ تو یہ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود نے یہ جملہ کہا یعنی قال هذا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. چوتھا سوال لا يدخل المشرک الجنہ اذکر حدیثا فی هذا المعنی مشرک داخل نہیں ہوگا جنت میں اس معنی میں حدیث بیان کیجیے. تو ہم جو اوپر حدیث دی گئی ہے وہی بیان کریں گے. یہ بار بار یہ سوال مؤلف اس لیے لا رہے ہیں کہ ہم بار بار یہ پڑھیں تاکہ ہم کو یہ حدیث اس کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہم کو حفظ بھی ہو جائے. یعنی یہی من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار وقلت انا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اکمل الحدیث مکمل کیجئے حدیث کو. من مات یشرک پھر سے من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار وقلت انا من مات یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. تو یہ مختصر حدیث تھی. اس کے بعد پیچھے سے آپ دیکھیے پیج نمبر 32 سوال نمبر 6 املا الفراغات فیما یاتی بکلمات مناسبت. املا بریے فراغات خالی جگہوں کو فیما یاتی جو آ رہے ہیں مناسب کلموں سے. من مات یشرک باللہ تو یہاں پہ اتنا ہی ہے پھر ڈیش تو یہ ہم مکمل کریں گے. من ماتا جو مر گیا اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا تھا شیئان اس کے بعد ہم اس کا مفعول لائیں گے شیئان دخل النار اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی حالت میں مر گیا تو وہ نار میں داخل ہوگا. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ تو دوسرا جو بلینک ہے اس میں لا یشرک آئے گا یعنی جو شرک کی حالت میں نہیں مرا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. من الصحابی الذی روا هذا الحدیث من مات یشرک باللہ کون ہے وہ صحابی جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی. تو ہم کہیں گے ہوا ابن مسعود وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. ومن المحدث الذی اخرجہ اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے اور وہ ہم کو معلوم ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ہما الامام البخاری والامام المسلم امام بخاری اور امام مسلم یعنی یہ متفق علیہ. با سوالوں کا دوسرا مجموعہ ما معنی اشرک باللہ شیئا ما معنی کیا معنی ہے اشرک باللہ شیئا اشرک باللہ شیئا کے کیا معنی ہے. تو آپ اس میں سیدھے کہیں گے جعلہ شریکا للہ تعالی یعنی اس نے اس کو شریک بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کسی چیز کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہاتی المضارع واسم الفاعل من اشرک لا یہ مضارع اور اس میں فاعل اشرک سے. مضارع اس کا کیا ہے اشرک یشرک اسم فاعل مشرکن.
مل مراد بالنار، نار سے کیا مراد ہے؟ تو ہم کہیں گے جہنم، المراد بها الجہنم، المراد بها جہنم. ہات مضارعہ والمصدر من ماتا، لا یہ مضارعہ اور مصدر ماتا سے، ماتا یموت، موتن اس کا مصدر ہے. تو اس سے یہ 13ویں حدیث مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ 14th حدیث نمبر 14 دیکھیے، پیج نمبر 33. تو پہلے میں پڑھتا ہوں یہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی. عطا یاتی آنا، نبی اگر ہم نے پڑھا تو یہ مفعول ہے، یعنی عطا لازم فعل ہے لیکن اس کا مفعول آتا ہے. یعنی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعمی شخص آیا. فقال، پس اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ، کیونکہ یہ منادہ ہے تو اسی لیے مضاف الیہ ہے، تو اسی لیے رسول اللہ. لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، لیس لی قائد، نہیں ہے میرے لیے کوئی رہبر. قائد ہم کہتے ہیں لیڈر کے لیے، یا جو گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے اس کے لیے بھی قائد لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ رہبر یا رہنما کے لیے استعمال ہوا ہے. لیس لی قائد، میرے لیے کوئی رہبر یا رہنما نہیں ہے، یقودنی جو مجھے لے جائے الی المسجد، مسجد کی طرف. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له ان یصلی فی بیتہ. فسأل رسول اللہ، تو اس جو یہ عامہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو اس نے سالہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، پوچھنے کے معنی میں بھی اور مانگنے کے معنی میں بھی. تو یہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ شخص جو عامہ شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس نے سوال کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ ان یرخص لی، ان یرخص لہ، کہ اس کو رخصت دی جائے، ان یصلی فی بیتہ، کہ وہ ان یصلی فی بیتہ، کہ وہ نماز پڑھے اس کے گھر میں. فرخص لہ، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دی. فلما ولا دعاہ فقال، تو جب یہ لما الہینیہ ہے، اس پہ ہم آئیں گے. جب ولا، جب وہ مڑ کر چلا گیا، تو دعاہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا اور کہا، فقال هل تسمع النداء، کیا تم ندا سنتے ہو؟ یعنی یہاں پہ ندا سے مراد اذان ہے. تو اس نے کہا قال نعم، ہاں میں سنتا ہوں. قال فاجب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم اس کا جواب دو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ. رواہ مسلم و نسائی وغیرہما، تو اس کو امام مسلم، امام نسائی اور دوسروں نے بھی روایت کیا ہے. اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ان حرف جر، ابو اس میں اسماء الخمسہ میں سے، تو اسی لیے ابی ہریرہ ممنوع من الصرف ہے، تو اسی لیے زبر. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، یعنی رضی اللہ عنہ پھر سے جملہ معترضہ، اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو. قال، انہوں نے کہا. جو یہ اب وہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ فی محل نصب، کیونکہ یہ مفعول ہے. عطا یاتی آنا، عطا النبی، جب اگر ہم نے اس کو فتح کے ساتھ پڑھا تو یہ مفعول ہے، اگر ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ فاعل ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو فاعل ہے وہ مؤخر ہوا ہے، وہ آخر پہ آ رہا ہے، رجل اعمی. عطا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعمی شخص آ گیا. تو یہاں پہ پھر سے جو آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے جملہ معترضہ ہے. تو یہاں پہ دو الفاظ ہے جو اس کے فاعل ہے، رجل اعمی، رجل اعمی. یہاں پہ الف مقصورہ ہے، تو یہ جو رجل اعمی ہے یہ نعت منوط ہے، یعنی اعمی شخص، رجل اعمی، یعنی یہ دونوں نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہے، اور دونوں یعنی مذکر ہے اور واحد ہے. تو چونکہ اعمی جو ہے
ممنوع من الصرف ہے تو اس میں کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ اس کا مرفوع ہونا، لیکن یہ مرفوع حالت میں ہے، اور مذکر تو یہ ہے ہی، تو یہ نعت منعوت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعمى شخص آیا، فقال، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا حرف ندا رسول اللہ مضاف مضاف الیہ منادى. لیسا، لیسا کانا کی بہنوں میں سے ہے، یعنی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی چیز یعنی جملہ اسمیہ میں ہم کو نفی پیدا کرنی ہو تو ہم لیسا کا استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے اور اس میں نفی کے معنی اسے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب ہم نے کہا کہ یہ کانا کی بہنوں میں سے کانا و اخواتها، تو اس سے ہم کو سیدھے یہ پتہ چلے گا کہ جو کانا ہے وہ ان و اخواتها کے اپوزٹ ہے. ان و اخواتها میں کیا ہوتا ہے، اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، یعنی ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. کانا و اخواتها اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. جیسے کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا تھا. کانا کے معنی تھا کہ، یعنی ماضی کے معنی ہے اس میں. تو یہ لیسا جو ہے یہ کانا کی بہنوں میں سے، تو اعراب میں جو حالت کانا کے بعد مبتدا اور خبر کی ہوگی وہی لیسا کے بعد بھی ہوگی، لیکن لیسا نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانا و اخواتها البیت نظیف. البیت نظیف، گھر صاف ہے، المبتدا اور نظیف اس کی خبر. جب اس پہ کانا داخل ہوگا تو اب ہم اس کو، جیسے ہم اسم ان اور اسم خبر و انا کہتے ہیں، اسی طرح اب ہم اسم کانا خبر و کانا کہیں گے. یعنی ہم کہیں گے کان البیت نظیفا، کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اسم ہے، یعنی جو اسم کانا ہے اس پہ، یعنی جیسے مبتدا مرفوع ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہے، لیکن یہاں پہ اب خبر میں تغیر واقع ہوا ہے، یعنی چینج ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے کہ وہ اب حالت نصب میں چلا گیا ہے، جس کو ہم خبر و کانا کہتے ہیں. یعنی کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا. اسی طرح کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا تھا. یا کان المسجد مغلقا، مسجد بند تھی. تو اسی طرح ہم کوئی بھی جملہ جو مبتدا خبر کے پیٹرن پہ ہو اس پہ کانا داخل کر سکتے ہیں. خالی ہم کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو اس کی خبر آ رہی ہے اس کو ہم منصوب بنائیں گے. اب اسی ہم نے کہا کہ جو لیسا ہے یہ بھی کانا و اخواتها کی بہنوں میں سے ہے. اس کی 8 ٹوٹل میں 8 ہیں. ہم ان باقی جو ہے ان کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم لیسا پہ فوکس کرتے ہیں. یہاں پہ پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں البیت نظیف، مبتدا خبر، البیت مبتدا نظیف خبر. لیس البیت نظیفا، تو ہم نے کہا لیسا نفی کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پہ اب اس کے معنی کیا ہوں گے کہ گھر صاف نہیں ہے. ہم نے کہا البیت نظیف، گھر صاف ہے. اب ہم کو اس جملے کی نفی کرنی ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے، لیسا. لیس البیت نظیفا، تو بیت کو ہم کہیں گے اسم لیسا، نظیفن کو خبر و لیسا. اور خبر جو اس کی کانا و اخواتها کوئی بھی ہو وہ اس کی منصوب ہوتی ہے. تو اسی لیے لیس البیت نظیفا، گھر صاف نہیں ہے. ہم واپس حدیث کی طرف آتے ہیں. تو اس جو عامہ شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے لیے کوئی رہبر نہیں ہے، یقود، قاد یقود، یعنی جو مجھے لے جائے الی المسجد کی طرف. تو فی الحال ہم اتنا جملہ لیتے ہیں، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد. تو لیسا یہاں پہ ہم نے کہا کہ کانا و اخواتها میں ہے، ان کو ہم افعال ناقصہ کہتے ہیں. افعال ناقص یعنی یہ جملہ فعلیہ بنائے گا. اب جب ہم نے کہا کہ لیسا جو ہے یہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے تو ہم کو اس کی خبر اور اس کا مبتدا ڈھونڈنا ہے. تو ہم نے کہا اس کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا لیس البیت نظیفا، لیس البیت نظیفا. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائد مرفوع ہے. تو ہم نے کہا اس کی لیسا کی
لیسا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے جو قائد ہے یہ اسم لیسا ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے اسم لیسا. اور جو یہ لی ہے جار مجرور لی، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خبر لیسا ہے. چونکہ جار مجرور ہے تو اس پہ جو نصب کی اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ کہا لیسا لی قائدن، یعنی قائدن اسم لیسا، لی خبر لیسا، یہاں پہ خبر مقدم ہوئی ہے. یقودنی قائد جو ہے، لفظ قائد یہ اسم فاعل ہے قاد یقود سے، تو یہاں پہ فعل بھی استعمال ہوا ہے اور اسم فاعل بھی استعمال ہوا ہے، یعنی میرے لیے کوئی رہبر نہیں ہے. یقودنی الی المسجد، قاد یقود یعنی ہم کہتے ہیں کہ قاد یقود جو فعل ہے یہ ڈرائیو کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی میں نے کہا کہ قائد ڈرائیور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو لے جانا، کسی کو چلانا، جیسے لیڈر ہوتا ہے اس کو بھی ہم قائد کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی رہبری یا رہنمائی کرتا ہے. تو یہ جو اب جملہ رہ گیا ہمارے پاس یقودنی الی المسجد، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ اس قائد کی صفت ہے. ہم نے کہا افعال ناقص خبر لیسا اسم لیسا. اس کے بعد جو یہ جملہ آ رہا ہے یقودنی، جو مجھے، یقود فعل مضارع اور اس میں ضمیر ہے ہوا، نی مفعول، اور الی المسجد یہ فعل کے متعلق ہو جائے گا اور یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صفت ہے کس کی؟ اسم لیسا کی. اسم لیسا کی یہ صفت ہے، پھر یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، کیونکہ جو جملہ افعال ناقصہ سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو یہاں تک مکمل ہو گیا، یعنی لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے لیے کوئی رہبر یا رہنما نہیں ہے جو مجھے پہنچائے یا مجھے لے جائے مسجد کی طرف. اس کے بعد فسأل، تو اس نے سوال کیا، یعنی اس جو یہ عامہ شخص تھا اس نے سوال کیا رسول اللہ. تو یہاں پہ رسول اللہ مضاف الیہ اور مفعول ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان یرخص لہ ان یصلی فی بیتہ، کہ ان پھر اس کے بعد فعل مضارع ہے کہ وہ ان کو رخصت دی جائے، یعنی اس شخص کو رخصت دی جائے کس چیز کی؟ ان یصلی، کہ وہ نماز پڑھے، فی بیتہ اپنے گھر میں. تو اب ہم اتنا جملہ لیتے ہیں ان یرخص لہ ان یصلی فی بیتہ. یرخص، رخص یرخص، باب تفعیل، رخص یرخص، باب تفعیل، علم یعلم تعلیما، رخص یرخص ترخیصا. تو یہ رخصت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے کسی چیز سے منع کیا گیا، اس کے بعد اس کو جائز قرار دیا گیا، اس کو اس کی چیز کی رخصت دی گئی ہے. جو ہم مفردات دیکھیں گے اس میں یہ آئے گا. یہاں پہ ان استعمال ہوا ہے. ان جو ہے یہ نواسب المضارع میں ہے، یعنی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں 4 چیزیں ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتی ہیں، ان، لن، کائی اور اذن. تو ان 4 میں ایک ان ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رخص یرخص صاد پہ ضمہ تھا، لیکن ان کے داخل ہونے سے یہاں پہ زبر ہے، ان یرخص. تو یہ جو ان پلس فعل مضارع ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصدر المعول، مصدر معول یا مصدر غیر صحیح. یعنی یہ صریح مصدر نہیں ہے، یہ مصدر معول ہے، غیر صحیح مصدر ہے. تو اب یہاں سلائیڈ کی طرف دیکھیے، المصدر المعول، المصدر الصریح، مصدر صریح کس کو ہم کہتے ہیں؟ الصیام خیر لکم، سیام یعنی روزہ دار رہنا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. یہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے الصیام، تو یہ مصدر ہے، مصدر صریح ہے. اب دوسرا جملہ دیکھیے المصدر المعول، اس میں سیام لفظ استعمال یعنی مصدر صریح استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ ان اور فعل مضارع استعمال ہوا ہے، لیکن یہ معنی مصدر کے ہی دے گا. ان تصوموا
خیر لکم، اگر ہم اس کو ویسے ترجمہ کریں مصدر کے بغیر، یعنی تمہارا روزے دار رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان تصوموا، لیکن یہاں پہ مصدر کا معنی آئے گا، یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے یعنی تمہارا سیام تمہارے لیے بہتر، یعنی یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں سیام تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو السیام مصدر صریح ہے، ان تصوموا مصدر غیر صحیح یا مصدر معول ہے، تو یہاں پہ ان کی وجہ سے یہ تصومون تھا، نون حذف ہو گیا، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے۔ تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں ارید الذهاب الى السوق، میں چاہتا ہوں الذهاب، ذهاب مصدر ہے ذهب یذهب، جانا بازار کی طرف، تو یہ مصدر صریح میں نے استعمال کیا، ارید الذهاب الى السوق۔ اب میں یہ ایسے بھی کہہ سکتا ہوں مصدر کے بغیر، یعنی مصدر صریح کے بغیر، مصدر معول کی شکل میں، ارید ان اذهب، تو یہاں پہ جب ان پلس مضارع آئے گا تو بھی تب بھی میں ترجمہ مصدر کا کروں گا، یعنی ارید ان اذهب، میں جانا چاہتا ہوں، جانا الی السوق، بازار کی طرف۔ تو یہاں پہ جو جملہ استعمال ہوا ہے حدیث میں ان یرخص له ان یصلی فی بیتہ، تو نیچے جو مفردات دیے ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے، تو انہوں نے ایکسپریشن استعمال کیا ہے اس کا، ڈاکٹر عبد الرحیم نے، رخص لہو فی کذا، یعنی اس کو رخصت دینا کسی چیز میں۔ تو یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں، کسی شخص کو رخصت دی جاتی ہے تو اس لیے ہم لہو لام اس کے ساتھ استعمال کریں گے، تو پھر کسی چیز میں رخصت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ان یرخص لہو، یہاں پہ بھی لہو استعمال ہو، یہ جو ہا ہے یہ اس کے طرف لوٹ رہا ہے، کس کی طرف؟ یعنی جو سوال کرنے والا ہے، یہ جو عامہ شخص ہے اس کی طرف یہ ہو لوٹ رہا ہے، یعنی اس کو رخصت دی گئی۔ جو رخص یرخص ہے فعل مضارع، اس میں جو ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، یعنی انہوں نے رخصت دی لہو اس شخص کو، پھر سے اس کے بعد ان یصلی فی بیتہ، ان یصلی پھر سے ان پلس فعل مضارع مصدر کے معنی ہو جائیں گے کہ نماز پڑھنے کے، کہ انہوں نے اس کو رخصت دی نماز پڑھنے کی، فی بیتہ، جیسے یہاں پہ نیچے دیا ہے فی قضا، کس چیز میں رخصت دی، تو یہاں پہ اس کے جواب میں آ رہا ہے فی بیتہ، یعنی اس کا نماز پڑھنے میں رخصت دی، فی بیتہ اس کے گھر میں، یعنی اس عامہ شخص کے گھر میں۔ اس کے بعد فرخص لہو، یعنی پہلے یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی وہ عامہ شخص سوال کر رہا ہے کہ ان یرخص لہو، کہ اس کو رخصت دی جائے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم اس کو رخصت دے، یرخص کی ضمیر رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اور لہو اس عامہ شخص کی طرف کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ تو اب رسول اللہ علیہ وسلم کا جب اس شخص نے یہ سوال کیا تو اب رسول اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں فرخص لہو، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو رخصت دے دی۔ فلما، اب یہاں پہ ہمارا لما الہینیہ آ رہا ہے، فلما، لما اگر یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا یعنی ترجمہ کرتے ہیں تو ابھی تک نہیں، لما اذهب، تو اور یہ جزم دیتا ہے، یعنی میں ابھی تک نہیں گیا، لیکن ہم یہاں پہ جب لما پلس فعل ماضی، تو وہ کس کے برابر ہے؟ وہ برابر ہے، اس کو ہم ظرف کہتے ہیں، یا ہم اس کو لما الہینیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جب، ہینا، لما الہینیہ۔ یعنی جب لما اس کے بعد فعل ماضی آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے جب، فلما تو پھر جب، ولا یولی یعنی پیٹھ دکھانا، جب وہ مڑ گیا یعنی وہ عامہ شخص اب واپس جانے لگا، دعاہ، تو یہاں پہ پھر سے ولا، جب یہاں پہ فعل ماضی ہے اس کی ضمیر ہوا اب اس عامہ شخص کی طرف جا رہی ہے، دعاہ اس کو انہوں نے پکارا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، دعا کی جو ہوا کی ضمیر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ تو جب وہ اس نے اپنی پیٹھ موڑی اور وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا اور کہا، فقال هل تسمع النداء، حل استفہام، اس میں استفہام
تسمعوا ندا کیا تم ندا سنتے ہو، سمیع یسمعوا تسمعوا الندا مفعول، کیا تم ندا یعنی اذان سنتے ہو؟ تو اس نے کہا قال نعم، ہاں میں سنتا ہوں، قال فاجب، تو انہوں نے کہا تو اس کا جواب دو یعنی مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ تو یہ رواہ مسلم و نسائی وغیرہما، تو یہ حدیث تھی۔ اب ہم یعنی جو مؤلف نے اس کی جو مفردات کی شرح ہے وہ دی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا انہوں نے دیا عطا، یعنی اس کے کیا معنی ہے؟ جا، یعنی جا آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ والمضارع اس کا مضارع ہے یاتی، مصدر اتیان، عطا یاتی کا مصدر اتیان ہے۔ الاعمی، اعمی من لا یرا بعینیہ، وہ من جو لا یرا نہیں دیکھتا ہے بعینیہ اس کی دو آنکھوں سے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعمی۔ اس کی مؤنث، المؤنث امیاء، امیاء یعنی الف ممدودہ ہے، امیاء ممنوع من الصرف، والجمع امیون، اور اس کی جمع کیا ہے؟ امیون۔ قاد یقود، قاد یقود یعنی قال یقول کے وزن پہ، الامر قد، الامر قد یعنی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہم کبھی ڈرائیور کو بھی کہہ سکتے ہیں قد، یا قائد یعنی چلاؤ، گاڑی چلاؤ، یا میری رہنمائی کرو، میری رہبری کرو، تو یہ کنٹیکسٹ کے حساب سے اس کے معنی ہو جائیں گے۔ المصدر قیادتن، اس کا مصدر کیا ہے؟ قیادہ، ٹو لیڈ۔ اسم الفاعل قائد، یعنی اسم الفاعل اس کا کیا ہے جو میں نے کہا جو حدیث میں استعمال ہوا ہے، لیس لی قائد، قائد یعنی رہبری، رہنمائی کرنے والا، تو یہ اس کا اسم فاعل ہے۔ رخص لہ فی قضا اذن لہ فیہ بعد النہی عنہ، یعنی جیسے میں نے ابھی کہا اذن لہ، اس نے اس کو اجازت دی، فیہ اس میں، یعنی جس چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے، بعد النہی عنہ اس کے بعد کہ اس کو پہلے منع کیا گیا، یعنی گھر میں نماز پڑھنا، یعنی اس سے یعنی بہتر ہے، یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ یہ واجب ہے تو اس سے نہیں کی گئی ہے کہ گھر میں جو رجال ہے، جو مرد اشخاص جو مرد ہے، ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور اس کے لیے کافی یعنی 27 گنا زیادہ ثواب مسجد میں ملتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ اگر ہم کہیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے تو پہلے گھر میں نماز پڑھنا یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے نہیں کی گئی تھی، تو یہاں پہ ہم وہی کہیں گے، یعنی اس کو اجازت دی، یعنی جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دی، یعنی گھر میں اجازت، گھر میں نماز پڑھنے ممنوع تھا، یعنی بہتر تھا لوگوں کے لیے کہ وہ یا جو آدمی ہیں ان کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا، لیکن چونکہ یہ شخص عامہ شخص تھا، اس کے پاس کوئی رہبر یا رہنما نہیں تھا جو اس کو مسجد کی طرف لے جائے، تو اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ رخصت دیں۔ تو پہلے جو حکم تھا وہ ممانعت کا تھا، یعنی یہ ممنوع تھا کہ گھر میں نماز پڑھنا، تو اسی لیے اس نے رخصت مانگی۔ تو یہ وہی یہاں پہ جو مؤلف ہے وہ فرما رہے ہیں اذن لہ، یعنی اس نے یا جو کوئی شخص ہوگا وہ اس کو اجازت دے گا فیہ اس چیز میں، اس معاملے میں، بعد النہی عنہ، یعنی پہلے اس میں نہیں ہے، اس کے بعد اس کو یعنی اس کو رخصت دی گئی، یعنی پہلے کچھ حکم ایک تھا، اس کے بعد اس نہیں سے اس کے لیے اس کو اس میں رخصت دی گئی ہے کہ پھر یہ امر جائز ہو جائے گا۔ المضارع یرخص، مضارع اس کا ہے یرخص، اور مصدر ترخیص، ترخیص تفعیل، باب تفعیل۔ واللہ ادبرہ، واللہ کے کیا معنی ہے؟ ادبرہ یعنی پیٹھ دکھانا یا مڑ جانا۔ والمضارع یولی، الامر ولی، امر اس کا ہے ولی۔ اجابہ یجیب، پھر سے افعل یفعل، رد یعنی جواب دینا۔ والمضارع یجیب، یجیب اس کا مضارع ہے۔ الامر اجب، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں اجب اما یاتی۔ المصدر اجابتن، مصدر اس کا اجابتن ہے۔ النداء ای الاذان، ندا یعنی اذان۔ لما پہ ہم نے بات کی جب یہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، جب کے معنی میں استعمال ہو۔ تقول، تم کہتے ہو، لما سمعت الاذان ذهبت الى المسجد، جب میں نے اذان سنی میں مسجد کی طرف گیا۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لما سمعت الاذان، جب میں نے نماز سنی، تو یہ شرط ہے ذهبت الى المسجد،
یہ اس کا جواب ہے. جب میں نے اذان سنی میں مسجد کی طرف گیا. لما رأیت النتیجۃ فرحت، جب میں نے نتیجہ دیکھا، رزلٹ دیکھا، فرحت میں خوش ہوا. تو فرحت اس کا جواب. لما یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں رأیت سمعت فعل ماضی ہے. لما زار المدرس بلدی دعوتہ الی بیتی. لما جب زار مدرس بلدی یعنی جب مدرس میرے ملک کی طرف آیا یا اس نے اس کے وہ وہاں پہ وزٹ کے لیے آیا تھا، دعوتہ میں نے اس کو پکارا یا دعوت دی، الی بیتی اپنے گھر کی طرف. سأل ای طلبہ یعنی طلب کرنا، پوچھنے کے معنی میں یا کوئی چیز طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. المضارع یسأل محموز العین ہے، یہ سأل یسأل. المصدر سؤال، مصدر اس کا سوال ہے. تقول تم کہتے ہو سألت المدرس کتابا، میں نے استاد سے کتاب مانگی. تو سأل کے دو مفعول بھی آتے ہیں، یعنی مدرس جسے پوچھا گیا اور جو چیز پوچھی گئی وہ دوسرا مفعول بن جاتا ہے. مناقشہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، جواب دیجیے سوالوں آنے والے سوالوں کے بارے میں. من قال ھذا ولمن، یہ کس نے کہا اور کس سے. لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کس نے کہا، میرے لیے رہنما نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے جائے. تو یہ کہا کس نے کہا، قال ھذا رجل عام ولرسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا. حل تسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو. تو یہ قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل عام آدمی سے. فعجب، تو یہ بھی قال ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل عام آدمی سے یہ انہوں نے کہا. ماذا طلب الرجل العام من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولماذا وهل حقق النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغبته. ماذا طلب، کیا طلب کیا، الرجل العام عامہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم کہیں گے اس نے کیا طلب کیا، ان یرخص له ان یصلی فی بیتہ، کہ اس کو رخصت دی جائے کہ وہ نماز گھر میں ادا کرے. ولماذا، کیوں، انہ رجل عام، کیونکہ وہ ایک عامہ شخص ہے. لیس لہ قائد و لیس لہ قائد، اور اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے. یقودہ الی المسجد، جو اس کو لے جائے مسجد کی طرف. وہل حقق النبی صلی اللہ علیہ وسلم رغبتہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اس کی جو تمنا یا اس کی خواہش تھی اس کو پورا کیا. حقق یحقق تحقیقاً، تو ہم کہیں گے لا، کیونکہ آخر میں انہوں نے ان کو جواب دیا فعجب. مل مراد بالنداء فی الحدیث، کیا مراد ہے ندا سے حدیث میں. تو آپ کہیں گے الاذان، اذان اس سے مراد ہے. چوتھا سوال، مل مراد بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فعجب، کیا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے فعجب. تو اسے کیا مراد ہے کہ آئیں یصلی فی المسجد، کہ وہ نماز پڑھے مسجد میں. اکمل الحدیث، تو یہ آپ کو مکمل کرنی ہے پوری حدیث آپ یہاں پہ لکھیے. اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل عام فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی قائد یقودنی الی المسجد فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص له ان یصلی فی بیتہ فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فعجب. من الصحابی الذی روى هذا الحدیث، کون ہے وہ صحابی جن نے اس حدیث کی روایت کی. وہ ہوا ابو ہریرہ. ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے. ہم الامام المسلم والنسائی وغیرہما. با سوالوں کا دوسرا مجموعہ. ہات المضارع والمصدر من عطا، لا یہ مصدر اور مضارع عطا فعل سے. مضارع اس کا عطا یاتی، مصدر اتیان. ہات الماضی واسم الفاعل من یقود، ماضی اور اسم فاعل لائیے قاد یقود سے. قاد اس کا ماضی ہے، اسم الفاعل قائد. ما معنی رخص له فی قضا، کیا معنی ہے رخص له فی قضا کے. تو اس کے کیا معنی ہے، اذن له فیہ بعد النہی عنہ، یعنی اس چیز کی اجازت دینا جس سے پہلے نہیں کی گئی تھی. ہات المضارع والمصدر والامر من اجابہ، مضارع مصدر اور امر لائیے اجابہ سے. اجابہ مضارع یجیب، مصدر اجابتن یا اجابتن، امر اجب. ادخل لما فی جملتین، تو یہ آپ
خود کیجئے ہوم ورک آپ کے لیے. لما کو 2 جملوں میں استعمال کیجئے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جملہ, یعنی لما رأیت المدرس دخلت فی الفصل, جب میں نے مدرس کو دیکھا میں کلاس میں داخل ہوا. لما سمعت الاذان ذهبت الى المسجد, یا کوئی بھی, یا آپ خود استعمال کیجئے. لما اس کے بعد فعل ماضی لانا ہے تو پھر وہ شرط اور جواب شرط ہوگا. اکمل الجمل الآتیۃ بکلمۃ عامہ وصیغھا اکمل الجمل الآتیۃ بکلمۃ عامہ وصیغھا الاخری, مکمل کیجئے آنے والے جملوں کو کلمہ عامہ سے اور اس کے سیگے بنائے, دوسرے سیگے, یعنی یہاں پہ جمع مؤنث استعمال ہوا ہے. تو پہلا جملہ جو ہے ہؤلاء النساء, یہ سب عورتیں. تو ہم کو کلمہ عامہ استعمال کرنا ہے. تو ہم کو 3 چیزیں پتہ ہے, عامہ مذکر کے لیے ہے, یا مؤنث کے لیے ہے, اور جمع کے لیے امیون ہے. تو یہاں پہ نساء جمع ہے تو ہم ہؤلاء النساء امیون, یہ سب عورتیں یعنی عامہ ہے. ھذا الولد عامہ, یہ لڑکا نابینا ہے. ھذہ المرأۃ عمیاء, یہ عورت یعنی نابینا ہے. ھؤلاء الاولاد, یہ سب لڑکے امیون یعنی نابینا ہے. تو اس کے ساتھ یہ حدیث مکمل ہوتی ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں